قیامت کی جب چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی اور سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں سور ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور سور پھونکتے ہی پوری دنیا کو ایک نیند کی آغوش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سور کی آواز کو سنے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بے نور کر دے گا اور ان کو ایک کر دے گا، یعنی ملا دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر کسی کو اپنی ذات کی ہی پرواہ ہوگی اور ہر انسان اپنے لیے ہی دوڑ لگائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سور پھونکنے کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر جبار بنے پھرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو متکبرین تھے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے تھے۔ آج ہے کوئی تو سامنے آئے۔ اور ایک طویل خاموشی کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ آج کے روز بادشاہی صرف وحدہ لا شریک یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ دوبارہ سور پھونکنے پہ تمام لوگ زندہ ہوں گے اور اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور سب میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب لوگ میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے تو ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور بغیر ختنوں کے ہوں گے۔ تو جس پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت بنا لباس کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے تو کیا اس وقت عجیب نہیں لگے گا؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں عائشہ، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب انسان کو صرف اپنی ذات کی ہی پرواہ ہوگی، اس کا دھیان بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کون ہے اور کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور تب لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ لوگوں کا پسینہ اتنا بہہ رہا ہوگا کہ اس میں کشتیاں چلنے لگیں، اور صرف اس روز صرف ایسے 7 لوگ ہوں گے جن کو اس روز کی سختی والے دن بھی اللہ کا عرش کا سایہ میسر ہوگا۔ صرف ایسے 7 لوگ ہوں گے۔ پہلا جو انصاف کرنے والا ہے، عدل قائم کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کا ہر وقت دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہو، اگر بغض بھی رکھا ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر نفرت بھی کی ہو تو اللہ کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ وہ شخص جس کو ایک حسین و جمیل، خوبصورت اور اونچے خاندان والی عورت نے زنا کی دعوت دی ہو اور اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا ہو کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جس نے صدقہ کیا ہو اور ایسا صدقہ کیا ہو کہ اگر اس کے بائیں ہاتھ نے دیا ہو تو دائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی ہو۔ پھر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے کسی مقروض کا قرضہ معاف کر دیا ہو یا پھر اس کو مہلت دی ہو اپنا قرض ادا کرنے کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اللہ کے حضور اپنے لیے کچھ سفارش پیش کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے، ہمیں آخرت کے روز کی سختی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ تب وہ لوگ تمام حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اور رسول کے پاس جائیں گے، لیکن ہر کوئی منع کر دے گا اور ہر کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہوگی۔ لیکن جب وہ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے۔ اور یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جو مرتے دم تک توحید پر قائم رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب کرے اور دنیا میں ایسے اعمال کرنے والا بنائے کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ میسر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔